بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی جامع سوانح حیات، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی مکمل جامع سیرت تفصیلاً ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے ایسا پڑھا نہیں ہوگا۔ امام احمد رضا کی مکمل جامع مدلل مفصل جامع سوانح حیات دیکھیں۔ اس دنیا میں بہت لوگ آئے، جیسے تیسے زندگی کے دن پورے کیے اور چل دیے۔ ایسے گمنام لوگ کہ جن کے نام و نشان بھی ختم ہو گئے، ان کی قبروں کا شاید کہ اب کسی کو علم ہو۔ لیکن بہت سی ہستیاں ایسی بھی تشریف لائیں جنہوں نے اللہ عز و جل و حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگیاں بسر کیں۔ ان مبارک ہستیوں نے علم و تحقیق کے میدان میں اپنا لوہا منوایا۔ صدیاں گزر گئیں لیکن ان کی یادیں آج بھی لوگوں کے قلوب و اذہان میں تر و تازہ ہیں۔ بہت سی ہستیاں ایسی بھی ہیں جن کے علم و فضل کے ڈنکے صدیاں گزر گئیں آج بھی بج رہے ہیں۔ لوگ آج بھی ان ہستیوں کے ترانے اور گن گا رہے ہیں۔ ولادت بسعادت اعلیٰ حضرت، آپ کی ولادت بسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر مطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا تاریخی نام المختار ہے۔ آپ کا نام مبارک محمد اور دادا جان علیہ الرحمہ نے احمد رضا کہہ کر پکارا تو اسی نام سے مشہور ہوئے۔ درسیات سے فراغت، جب عربی کے ابتدائی کتابوں سے فارغ ہوئے تو تمام درسیات کی تکمیل اپنے والد حضرت مولانا مفتی نقی علی خان صاحب قادری برکاتی علیہ الرحمہ متولد 1246 ہجری متوفی 1297 ہجری سے تمام فرمائی اور 13 سال 10 مہینہ کی عمر شریف میں 1286 ہجری میں تمام درسیات سے فراغ پایا۔ فقیر پر تقصیر قادری اشرفی علیہ الرحمہ کہتا ہے کہ آج کے دور میں 13 یا 14 سال کی عمر میں بچوں کو صحیح طور پر صوم و صلاۃ، وضو و غسل اور دیگر ضروری باتوں کا علم نہیں ہوتا، لیکن کیا شان ہے میرے امام علیہ الرحمہ کی کہ 13 سال اور 10 مہینے کی عمر مبارک میں تمام علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت حاصل کر لی۔ سبحان اللہ العظیم۔ حفظ قرآن، ایسے زبردست حافظے کے مالک تھے کہ جب لوگوں نے کہا کہ حافظ صاحب، تو فرمایا کہ حافظ تو نہیں ہوں لیکن لوگوں کا کہا رائیگاں نہ جائے، تو ایک ماہ کی قلیل مدت میں روزے کی حالت میں قرآن پڑھ کر رات کو تراویح میں قرآن سنا کر قرآن کریم کے باکمال حافظ بن گئے۔ دارالعلوم منظر اسلام کا قیام اور درس و تدریس، امام احمد رضا نے درسیات سے فراغت کے بعد ہی منصب افتاء کو زینت بخشی۔ کچھ عرصہ طلباء کو پڑھایا، پھر تصنیف و تالیف اور کثرت کار کے سبب تدریس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، البتہ مخصوص شاگردوں کی تربیت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس لحاظ سے آپ کے تلامذہ ہندو و پاک، بنگلہ دیش، حجاز مقدس اور عرب و افریقہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ 1322 ہجری میں شہر بریلی میں آپ نے دارالعلوم منظر اسلام قائم فرمایا۔ فرزند اکبر مولانا محمد حامد رضا خان اس کے محتمم اول مقرر ہوئے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد رقم طراز ہیں۔ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے تحریر کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ تدریس کو بھی ذریعہ تعلیم و تبلیغ بنایا۔ وہ دارالعلوم منظر اسلام کے بانی تھے۔ انہوں نے یہ دارالعلوم اس وقت قائم کیا جب دشمن اسلام حاکموں نے سنی مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ ایک مثالی دینی مدرسے کے بانی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اخلاص ہو، وہ فکر صحیح کا مالک ہو، تعلیم کے بارے میں اس کے نظریات واضح اور مفید ہوں۔ جب ہم امام احمد رضا کی حیات و تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم کو ان کے ہاں یہ ساری خوبیاں نظر آتی ہیں اور دل گواہی دیتا ہے کہ کسی بھی مثالی دینی ادارے کا بانی ہو تو ایسا ہو۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد کے مطابق امام احمد رضا نے درسیات سے فراغت کے بعد گھر پر ہی چند سال طلباء کو پڑھایا
پھر کچھ عرصہ دارالعلوم منظر اسلام میں بھی پڑھایا اور بعد میں علمی مصروفیات کی وجہ سے گھر پر صرف مخصوص طلباء کو مخصوص علوم و فنون میں درس دیتے رہے۔ اعلیٰ حضرت علم کے سمندر امام احمد رضا علوم و فنون کے بحر بیکراں تھے۔ اپنے 54 علوم کا تذکرہ خود فرمایا۔ 21 علوم اپنے والد ماجد سے حاصل کیے، وہ علوم جو اساتذہ سے نہیں پڑھے لیکن جو علماء کرام سے اجازت حاصل فرمائی 10 شمار ہوتے ہیں۔ وہ علوم جنہیں کتب دینی اور فکر اور نظر کے استعمال سے حل فرمایا ان کی تعداد 14 ہے۔ اسی طرح 9 علوم اور شمار کرائے ہیں جن کی تعلیم بھی کسی استاذ سے نہیں لی۔ عصر جدید میں علم و فن کا شہرہ ہے لیکن خود نمائی و جاہ طلبی کا عنصر غالب آ گیا ہے۔ فخر و غرور کا یہ عالم کہ ایک علم میں ادراک رکھنے والا دوسروں کو حقیر گمان کرتا ہے، گویا علم کا حصول بھی برتری کے جذبہ کے تحت کیا جا رہا ہے۔ امام احمد رضا 54 علوم کے جاننے والے ہی نہیں بلکہ ان علوم کے ہر جزیے اور پہلوؤں پر تعمق و مہارت رکھتے تھے، اسے اللہ عز و جل کی عنایت سمجھتے تھے اور شکر بجا لاتے۔ ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں، میرا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ ان علوم میں اور ان کے علاوہ دیگر حاصل کردہ فنون میں بہت بڑا ماہر ہوں، میں تو اپنی انتہائی کوشش یہ سمجھتا ہوں کہ ان علموں سے کچھ حصہ نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال ہے کہ وہ مزید برکت فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر فن کے معمولی طالب علم کو مجھ پر غلبہ ہے، لیکن مولا سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے، جسے چاہتا ہے گراتا ہے۔ 250 سے زائد علم کے ماہر۔ ویسے تو 250 سے زائد علم کے متعلق بتایا گیا ہے، لیکن یہاں صرف کچھ علموں کے نام شمار کیا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل علوم میں اعلیٰ حضرت ماہر تھے۔ نمبر 1 اصول تفسیر، نمبر 2 ریاضی دان، نمبر 3 طبیب، نمبر 4 حدیث و اصول حدیث، نمبر 5 فقہ و اصول فقہ، نمبر 6 علم عقائد، نمبر 7 علم الکلام، نمبر 8 علم الفرائض، نمبر 9 رسم خط قرآن مجید، نمبر 10 الادب العربی، نمبر 11 شاعری، نمبر 12 اسماء الرجال لغت، نمبر 13 سیر فضائل، نمبر 14 مناقب، نمبر 15 سلوک، نمبر 16 اخلاق، نمبر 17 ترغیب و ترہیب، نمبر 18 تاریخ، نمبر 19 مناظرہ، نمبر 20 تکسیر، نمبر 21 وفق، نمبر 22 توقیت، نمبر 23 حینت، نمبر 24 حساب، نمبر 25 ریاضی، نمبر 26 ہندسہ، نمبر 27 جبر و مقابلہ، نمبر 28 زیجات، نمبر 19 جفر، نمبر 30 نجوم، نمبر 31 تصنیفات باعتبار موضوع۔ الغرض ہر شعبہ پر ہر علوم و فنون پر گہری نظر رکھنے والا بیش بہا تصانیف۔ یوں تو محقق بریلی نے 1000 سے زائد کتب تصنیف فرمائی، چاہے وہ کسی بھی فن میں ہو، کچھ نہ کچھ کتابیں ضرور ہیں، البتہ علم فقہ میں ان کا مقام ہی الگ تھا جس میں اللہ نے خاص فضل عطا فرمایا تھا۔ کنز الایمان۔ جب مختلف فتنوں نے سر اٹھایا، قرآن کریم کی غلط تشریحات تو تعویلات کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی سر توڑ کوششیں جاری و ساری تھی، تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز قرآن کریم کا ترجمہ بنام کنز الایمان کر کے امت مسلمہ کو ایک عظیم الشان تحفہ عنایت فرمایا اور عوام و خواص کے دین و ایمان کو محفوظ رکھنے کی ایک عظیم سعی فرمائی۔ دھیان رہے کہ ترجمہ قرآن کنز الایمان ایک اعلیٰ حضرت کی کرامت میں سے ہے۔ ایسا ترجمہ جو اتنا مقبول ہوا کہ دنیا کے مختلف ممالک اور مختلف خطوں میں
لوگ اسے پڑھ کر اپنے قلوب و اذہان کو معطر کرتے ہیں۔ ایسا مبارک ترجمہ جسے پڑھ کر بندہ مومن میں اللہ کریم کا خوف اور حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ٹھاٹھے مارتا ہے۔ تصانیف اعلیٰ حضرت مختلف علوم و فنون پر آپ علیہ الرحمہ نے کم و بیش 1000 کتابیں لکھیں، لیکن ان میں سے کافی ساری کتب دستیاب نہ ہو سکیں۔ آپ کی جملہ تصانیف میں سے جن کو سب سے زیادہ مقبولیت و پذیرائی حاصل ہوئی، کسی اور کو نہ ہوئی، ان میں سے ایک العطیہ النبویہ فی الفتاوی رضویہ اور دوسرا کنز الایمان یاد رہے۔ ترجمہ کنز الایمان شریف پر حضور سیدی صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کا مختصر تفسیری حاشیہ بنام تفسیر خزائن العرفان بھی موجود ہے، جو کنز الایمان شریف کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔